بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھانسی جسم سے جلن اور انفیکشن کو صاف کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن مسلسل کھانسی پریشان کن ہو سکتی ہے۔ کھانسی کا بہترین علاج اس کی بنیادی وجہ پر منحصر ہوتا ہے۔ کھانسی کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں الرجی، انفیکشن اور ایسڈ ریفلکس شامل ہیں۔ آپ گھر پر کھانسی کا علاج چند قدرتی چیزوں کی مدد سے کر سکتے ہیں، جن میں سے نمبر 1 پر شہد ہے۔ شہد کھانسی کو دور کرتا ہے۔ کھانسی کے علاج کے لیے شہد استعمال کرنے کے لیے 2 چائے کے چمچ شہد کو گرم پانی میں ملا دیں۔ اس کو دن میں 1 یا 2 بار پئیں۔ ادرک کھانسی کو کم کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں سوزش کو دور کرنے کی خصوصیات ہوتی ہے۔ یہ متلی اور درد کو بھی دور کر سکتا ہے۔ آپ ادرک کو کچا کھا سکتے ہیں، یا آپ ادرک کی جڑ کو شہد میں ملا کر گرم چائے میں ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مینتھول ایک مرکب ہے جو قدرتی طور پر پیپر منٹ میں پایا جاتا ہے۔ آپ کے ایئر ویز کو کھولتا ہے تاکہ آپ کو زیادہ آسانی سے سانس لینے میں مدد ملے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کھانسی کو بھی دور رکھ سکتا ہے۔ نمکین پانی کے غرارے۔ نمکین پانی سے غرارے کرنا عام طور پر گلے کی سوزش کا علاج ہے، لیکن کھانسی کے لیے بھی مؤثر ہے۔ یہ بلغم کو پتلا کر سکتی ہے اور ان چیزوں کو ختم کرنے میں مدد کر سکتی ہے جو آپ کے گلے میں جلن کرتی ہے۔ 8 اونس گرم پانی میں 1/4 سے آدھا چمچ نمک مکس کریں، اس کے غرارے کریں اور پھر اس کو باہر تھوک دیں۔ اجوائن اور تلسی کے پتوں کے ساتھ پانی کو ابال کر پینے سے کھانسی کو قابو میں رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہلدی کا دودھ۔ اس کی جراثیم کش خصوصیات کی وجہ سے ہلدی کو وائرل انفیکشن جیسے کھانسی کے علاج کے لیے جانا جاتا ہے۔ 1 گلاس نیم گرم دودھ میں ہلدی پاؤڈر ڈالیں اور اپنے بچے کو ہر رات اسے پلائیں۔ یہ گلے کے درد اور ناک بہنے سے فوری آرام فراہم کرتا ہے۔ چونکہ یہ کیلشیم کا بھرپور ذریعہ ہے، دودھ آپ کے بچوں کو توانائی بھی فراہم کرتا ہے۔ مسالہ چائے۔ پاکستان میں چائے کو گلے کی خراش اور خشک کھانسی جیسے حالات کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسالہ چائے میں لونگ اور الائچی سمیت کئی اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء ہوتے ہیں۔ مسالے کی چائے میں دار چینی بھی ہوتی ہے، جس میں سوزش کو دور کرنے کی خصوصیات ہوتی ہے۔ اناناس کا جوس۔ بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے، لیکن کھانسی میں اناناس کا جوس پینا ایک مؤثر گھریلو علاج ہے۔ آپ اناناس کا جوس شہد کے ساتھ پی سکتے ہیں۔ آپ کو بس 1 کپ اناناس کے جوس میں 1.5 کھانے کا چمچ شہد ملانا ہے۔ اس میں تھوڑا نمک اور کالی مرچ ڈالیں، اچھی طرح ملائیں اور پی لیں۔ لیمو گلے کی سوزش کے لیے بہترین ہے، کیونکہ یہ بلغم کو توڑنے اور درد سے نجات دلانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ لیمو وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، جو مدافعتی نظام کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں اور اسے آپ کی کھانسی کے انفیکشن سے لڑنے کی زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ 1 چائے کا چمچ لیمو کا رس اور شہد 1 گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں تاکہ کھانسی سے جلد آرام آ جائے۔ کالی کھانسی نظام تنفس کا ایک انفیکشن ہوتا ہے جو جراثیم یہ بنیادی طور پر 6 ماہ سے کم عمر کے بچوں کو متاثر کرتا ہے جو ابھی تک حفاظتی ٹیکوں کا کورس کر رہے ہوتے ہیں، یا 11 سے 18 سال کے بچے متاثر ہوتے ہیں جن کی قوت مدافعت ختم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کالی کھانسی شدید کھانسی کا سبب بنتی ہے، جو کبھی کبھی بچے کے سانس لینے پر گونجتی آواز میں ختم کر سکتی ہے۔ کالی کھانسی کی علامات۔ کالی کھانسی کی پہلی علامات عام زکام سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ ان میں بہتی ہوئی ناک، چھینک، ہلکی کھانسی، کم درجے کا بخار ہوتا ہے۔ تقریباً 1 سے 2 ہفتے کے بعد خشک کھانسی پریشان کن کھانسی میں بدل جاتی ہے۔ کھانسی کے دوران جو 1 منٹ سے زیادہ رہ سکتی ہے، بچہ سرخ یا جامنی رنگ کا ہو سکتا ہے۔ اس کے اختتام پر بچہ سانس لینے کے دوران مخصوص آواز نکال سکتا ہے یا کیے کر سکتا ہے، جبکہ کالی کھانسی والے بہت سے شیرخوار اور چھوٹے بچوں کو کھانسی کے دورے پڑ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کالی کھانسی کی مخصوص آواز ہوتی ہے، لیکن سبھی ایسا نہیں کرتے اور بعض اوقات بچے بڑے بچوں کی طرح کھانسی یا رونگٹے کھڑے نہیں کرتے۔ شیرخوار بچے ایسے لگ سکتے ہیں جیسے وہ سرخی مائل چہرے کے ساتھ ہوا کے لیے ہانپ رہے ہوں، اور بہت بری کھانسی کے دوران چند سیکنڈ کے لیے سانس لینا بند کر سکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی متعدی، یہ بیکٹیریل سے متاثر شخص کی ناک یا منہ سے مائع کے چھوٹے قطروں کے ذریعے
ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتی ہے۔ جب کوئی شخص چھینکتا ہے، کھانستا ہے یا ہنستا ہے تو یہ ہوا میں پھیل سکتے ہیں۔ دوسرے اس کے بعد قطروں کو سانس لینے یا قطرے اپنے ہاتھوں پر لینے اور پھر اپنے منہ یا ناک کو چھونے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ کھانسی شروع ہونے کے تقریباً 2 ہفتوں تک بیماری کے ابتدائی مراحل کے دوران متاثرہ افراد سب سے زیادہ متعدی ہوتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک علاج کے آغاز کے بعد اس بیماری کی مدت کو 5 دن تک کم کر دیتی ہے۔ کالی کھانسی کو پرٹیوسس ویکسین سے روکا جا سکتا ہے۔ ویکسین لگوانا ان لوگوں کے لیے خاص طور پر اہم ہوتا ہے جو شیر خوار بچوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کالی کھانسی سے شدید اور ممکنہ طور پر جان لیوا پیچیدگیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ کالی کھانسی کے خلاف بالغ افراد کی قوت مدافعت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، اس لیے ٹیکہ لگوانا اور انفیکشن سے خود کو بچانا بھی آپ کے شیر خوار یا بچے کو اس سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ کالی کھانسی کا علاج اینٹی بائیوٹک سے کیا جاتا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس انفیکشن کی لمبائی کو کم کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے جب وہ بیماری کے پہلے مرحلے میں کھانسی شروع ہونے سے پہلے دی جاتی ہے، لیکن اگر اینٹی بائیوٹکس بعد میں شروع کر دی جائے تب بھی وہ اہم ہوتی ہے کیونکہ وہ انفیکشن کو دوسروں تک پھیلنے سے روک سکتی ہے۔ خشک کھانسی: اگر آپ کو خشک کھانسی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور ایسی غذا کا استعمال کریں جس سے گلا خشک نہ رہے۔ اناناس کے اندر بہترین اینٹی انفلامیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خشک کھانسی میں تازہ اناناس استعمال کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔ موسم سرما میں گلے میں خراش، کھانسی، نزلہ اور زکام ہر دوسرے فرد کا مسئلہ ہے۔ ہم سب خشک کھانسی اور گلے میں خراش کو دور کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اس کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ خشک کھانسی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس پر کن گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ خشک کھانسی کی وجوہات: خشک کھانسی عام طور پر وائرل یا وبائی ہوتی ہے، جبکہ اس کی دیگر وجوہات نزلہ اور زکام یا کسی قسم کی الرجی ہو سکتی ہے۔ خشک کھانسی کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو آگے جا کر یہ دمے یا کسی دوسری بڑی بیماری کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو خشک کھانسی ہے تو ان تجاویز پر عمل کر کے خشک کھانسی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر پھر بھی کھانسی ٹھیک نہ ہو تو پھر اپنے مولد سے رجوع کریں۔ نمبر 1، خشک کھانسی پر قابو پانے کے لیے نمک اور نیم گرم پانی کے غرارے کرنا بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ہلدی یا گرم پانی کی بھاپ لینا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خشک کھانسی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جس سے گلا خشک نہ رہے۔ اناناس کے اندر برومیلین نامی جوس پایا جاتا ہے جس میں بہترین اینٹی انفلامیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خشک کھانسی میں تازہ اناناس استعمال کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔ بہت سے خشک مسالہ جات میں اینٹی انفلامیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ گلے میں خراش اور کھانسی کے خلاف معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ان مسالہ جات میں دار چینی کافی مفید ہے۔